جانے کچھ اور جائے گا اور وہ کچھ ہو جائے گا. اچھا پھر یہ کہ یہاں ایک بات کی جا رہی ہے، سامنے کوئی وہ بحث نہیں ہے. امیر سنت فرما رہے تو ایسے سامنے کوئی کاؤنٹر نہیں ہے کہ نہیں یوں نہیں یوں. تو ایک پراپرلی ایک مطلب فریکوینٹلی ایک میسج جا رہا ہے. اگر آپ کسی کو سامنے بیٹھ کر یوں سمجھانے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے سے کئی لوکال بحث مباحث سے اور پھر وہ صورتحال بنے. تو میری جو موٹی عقل میں جو اس کا ایک بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ایک کا دن میں اس کا ایک مدنی گلدستہ تیار ہو جائے گا. کیا بات. سوشل میڈیا پر جیسے ہم جو دیتے ہیں تو وہ مدنی گلدستہ اس کو وائرل کیا جائے. ماشاءاللہ. اسپیشلی جو اس طرح کے جو معاملات ہیں. پھر امیر سنت نے اجتماعی میلاد کو بھی لیا، محفل میلاد کو بھی لیا، سجاوٹ کو لیا، ساؤنڈ سسٹم کو لیا، اس طرح کا بہت سارا ایک آپ نے ٹاپک لیا. یقیناً یہ ایک درد امت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت تک ایک ان کی جو تکلیف ہے ان تکلیفوں کو محسوس کرنا. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری ادا بھی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے لیے شفقت و محبت کا پیغام عطا فرماتے رہے. حتیٰ کہ نماز میں بھی جب کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے اپنی نماز میں قرات مختصر کی چھوٹی صورتیں پڑھ لی، سورہ فلق، سورہ ناس. روایتوں میں آتا ہے کہ مطلب کہ وہ بچہ رو رہا ہے تو اس کی ماں اس تک پہنچ جائے. تو اس طرح مطلب کہ بہت ساری شفقت و محبتیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے ان پر مسواک فرض نہیں کی، امت پر شفقت فرماتے ان پر تہجد فرض نہیں کی، اور بھی بہت ساری نرمیاں ہیں، شفقتیں، محبتیں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا پیارا پیغام ہے. پھر بات سمجھنے کی یہ ہے، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، دین ہے، عالمگیر دین ہے. دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کہ جو اس کو قبول نہیں کرتے ان کو بھی پیغام دے رہا ہے کہ قبول کریں، وہ دیکھیں قریب سے آ کر اسلام و دین کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی اسلام و دین کے اندر وہ باتیں بڑی واضح طور پر موجود ہیں کہ جس کا تعلق لوگوں کی نفسیات اور لوگوں کی عادات اور اطوار اور ان کے آرام و راحت سے جو بہت ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں، ان کو اسلام و دین بڑے خوبصورت انداز سے اس پر ڈسکس کرتا ہے اور اس پر بڑا پیغام پہنچاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا. آپ دیکھیں دنیا میں چاہے وہ عموماً کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لوگوں کو تکلیف نہ دینے کے اوپر بڑی ڈیبیٹس کی جاتی ہے. جیسے ہیومن رائٹس کے نام پر بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو دنیا میں جتنے بھی آپ کو مذاہب ملیں گے نا، ان میں یہ ایک بحث ضرور ہے، لیکن اس کی پراپر ایجوکیشن اور اس کے معاملے پراپر ڈائریکشن اسے نہیں پایا جاتا دنیا بھر میں. وہ اپنے اپنی طور پر جو لوگ بناتے ہیں. اسلام و دین اس معاملے میں بڑی واضح طور پر ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے اور ہمیں پراپرلی قرآن کریم کی آیات اور روایات، پھر حدیث پاک روایات کے ذریعے، بزرگوں کے اقوال کے ذریعے اور سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے بہت واضح پیغام دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے. آپ کے علاقے دیکھیں نا، آپ کا پڑوسی اگر آپ ایسا آپ کا ہو کہ جو رات دن تکلیفیں دیتا رہے، چیخو پکار کرتا رہے، تو آپ کو وہ پڑوسی بھی آپ کو تکلیف مزہ نہیں آئے گا، آپ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے. ابھی آدمی میلہ کہاں چھوڑے گا یار، اللہ کہاں چھوڑے گا، بڑی مشکل سے. ابھی آج کا ویسے ہی ہمارا یہ ملک کے اندر بھی گھر بھی مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب بڑی مشکل سے گھر لیا، اب پتہ چلا گھر کے اندر میلے میں نظام یہ ہو گیا کہ وہ بیچ میں وہ جھنڈے گاڑ دیے گئے تو ٹریفک کا ایشو آ گیا، تو یہ ہو گیا تو فلاں ایشو آ گیا، یہ ہو گیا تو فلاں ایشو آ گیا، تو ساؤنڈ سسٹم کا یہ ہو گیا. تو یہ ان تمام تر چیزوں کو بڑے واضح اور خوبصورت انداز سے آپ نے سمجھایا اور بڑے درد بھرے انداز سے سمجھایا. شاید کوئی جا کر اگر یوں سمجھانے بیٹھے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں لڑائی جھگڑے کی بھی صورت بن جائے اور بیچارے اسے بھی سب تو برداشت نہ ہو، تو پھر وہ کہتا ہے نا آلے کا مالا ہو جائے، کرنے کیا جائے انہیں ہو گیا جائے. تو بہتر یہی ہے کہ امیر سنت کا یہ درد بھرا سنت بھرا پیغام جو سمجھے کہ اصلاح امت کے طور پر ہے، درد امت کے طور پر ہے، تو اور آسانیاں مہیا کرنے کے طور پر ہے، تو یہ پیغام براہ راست ان کے موبائل فون میں پہنچ جائے. ایک تو ہوتا ہے بھائی میں نے وائرل کر دیا، لیکن ایک پرٹیکولر نومیٹڈ پرسن تک یہ بات پہنچانا، یار یہ اس کو اب سن تو لو یار. تو لوگ سنتے ہیں،
لیکن اس میں یوں بھی ہو نا کہ بعض ایسے موقع نکال کر سنوایا جائے. مجھے اسی طرح کے معاملے پر ایک اسلام بھائی یاد آ رہے تھے، بہت پرانے اسلام بھائی ہیں. تو ان کے والد صاحب کا بڑا مزاج گرم اور اس طرح کا وہ اظہار کرتے تھے. تو اس پر مطلب ان کو تھا کہ نماز کے حوالے سے بھی کمزوری تھی کہ اصلاح کیسے ہو. تو خود ہی بتانے لگے کہ ایک دن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، تو والد صاحب برابر کے کمرے میں تھے. تو کہا کہ میں نے حکمت عملی کی، امیر علیہ السلام کے بیان کا کیسٹ لگایا ڈرائنگ روم میں، اور آواز تھوڑی سی میں نے تیز کی، اور میں جا کے صوفے پہ لیٹا اور چادر اوڑھ لی میں نے. یعنی میں لیٹے لیٹے سن رہا ہوں، لیکن میرا مقصود تھا کہ آواز والد صاحب تک بھی پہنچے. تو کہا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ برابر والے صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا ہے. اب میری تو حالت خراب کہ والد صاحب پتہ نہیں ابھی کیا کہیں گے. لیکن بہرحال اس میں چادر ہٹائی نہیں میں نے، اور اسی میں میری آنکھ لگ گئی. اب وہ ظہر کے بعد کا وقت تھا، تو عصر سے پہلے پہلے میری آنکھ کھلی. میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے گیا. تو جیسے ہی میں نے سلام پھیرا تو میری نظر پیچھے کی صف پہ پڑی، والد صاحب پچھلے صف پہ موجود تھے. تو وہی بات ہے کہ حکمت عملی جو امیر علیہ سنت کا جو حکمت و بڑا انداز ہے، تو یہ ماشاءاللہ ایک دل پہ اثر کرتا ہے، اور ہمارا کام اگر آگے پہنچا دیا جائے تو یہ بھی بہت فائدہ مند ہوگا. مفتی صاحب نے مائک آن کیا ہے. یہ اچھا فرمائے کہ مدنی گلدستہ پہنچا دیا جائے. البتہ بعض ایسے مواقع کہ اگر نہیں پہنچا پائے اور پتہ ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا، سمجھانے کی قدرت بھی ہے، تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ اس کو سمجھا دیں کہ اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے. اس میں مفتی صاحب یہ بات بھی غالباً ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو سمجھانے، اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ سمجھانے کے بجائے اگر ہم اس کو یوں اگر کہہ دیں کہ اس تک پہنچا دے پیغام، ہاں سمجھانے کا انداز ہو، جو آپ سمجھانا بھی سیکھے، یہی کہیں گے ہم سمجھا دے، لیکن اس کو منانے کی ضد نہ رکھے. کہ منوانے کی ضد کرے گا نا، وہ سامنے کرے گا کلو، اور ایک تعداد ہوتی ہے. مفتی صاحب نہیں مانتے لوگ، بولتے یار ہم زمانے سے کر رہے ہیں، 10 15 20 سال سے کر رہے ہیں، آپ کون سی نئی چیز لے کر آ گئے، پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو اگر واقعی ایسا ذہن ہے تو جا کر بات پہنچا دے، سمجھا دے، لیکن کئی لوگ مطلب بحث نہ کرے. اگر وہ دیکھ لے کہ سامنے والا بحث کر رہا ہے تو حضور میں نے تو اب تک وہ یہ نیکی کی دعوت پہنچا دی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیے. دعا وغیرہ لے دے کر پھر مطلب نکل جائے. یہ بحث مباحثے میں پڑھیں گے تو پھر لڑائی جھگڑا ہونے کا اور بات بگڑ جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ صحیح. یعنی وہی جو نیکی کی دعوت کی صورتیں ہیں کہ سمجھانے کی قدرت رکھتا ہے، ظن غالب ہے کہ وہ سمجھ جائے گا تو پھر سمجھانا اس پر ضروری ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہے. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ سنا دیں ان کو. اور میں نے تو آج بھی محسوس کیا کہ وہ بعض اوقات امیر علیہ السلام کے جو جملے ہوتے ہیں نا، اور جیسے سوال ہوا تھا کہ عید میلاد النبی پر جو وسوسہ تھا، تو امیر علیہ السلام نے وہ ہر جمعہ عید ہے اور 2 دن بعد وہ عید آنے والی ہے، کون سی عید ہے، یہ سوال کرنے کے بعد جب وہ ایک جملہ کہا نا کہ بھائی وہ کہتے نا یار آج تو اپنی عید ہو گئی. اب یہ جو آج تو اپنی عید ہو گئی نا، تو یہ وہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے سامنے والے کو کلک ہوتی ہے اور بساؤ کا ایک عوامی لینگویج میں ہے، عوامی کو سمجھا دینا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. کال لے لیں. جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت اچھا ہے. میں جامعۃ المدینہ سما سٹا سے شوکت مدنی عرض کر رہا ہوں کہ بابا جان نے آج مدنی مذاکرے میں سید کے ادب کے بارے توجہ دلائی. تو ایک استاد کو سید شاگرد سے کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ ایک استاد کو سید شاگرد، ابھی ہم استاد صاحب سے پوچھتے ہیں. ہمارے استاد صاحب یہ ہمارے حسان مدنی ماشاءاللہ یہ ہمارے دور حدیث شریف کے استاد ہیں. جی استاد صاحب فرمائیے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کی وضاحت تو فرما دی ہے کہ عمل سے بھی اور قول کے ذریعے بھی دونوں باتیں سمجھا دی ہیں کہ اگر کسی سید زادے سے ایسا فعل سرزد ہوتا بھی ہے کہ جس پر ایسی سزا بنتی ہے، یعنی اس کو تعزیر کرنا ضروری ہے، تو یہ نیت کرے کہ میں شہزادے کے پاؤں پر لگنے والی کیچڑ کو دھو رہا ہوں، کہ اس کو گندگی کیچڑ لگ گئی ہے، لہذا یہ دھونے کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے. امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک سیرت بیان کرنے والے مشہور بزرگ ہیں سید ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
یہ اور ان کے بھائی سید قنات علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام علیہ سنت کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے امام علیہ سنت سے. تو امام علیہ سنت ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، یہ دونوں بھی وہیں پر تشریف فرما تھے. تو ایک اور امام علیہ سنت کے شاگرد تھے وہیں پر، تو یہ زور زور سے ان کے بھائی کو پکارنے لگے، قنات علی قنات علی. تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کو بلایا، کافی ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی ان کو اس طرح ان کے نام سے پکارا ہو؟ کیا سید زادے کو اس طریقے سے پکارتے ہیں؟ واہ. تو انہوں نے بڑی شرمندگی کا اظہار کیا کہ غلطی ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ جائیے، آئندہ ایسا نہیں کیجیے گا. تو استاد کو بھی بہرحال جو تعلیم کا طریقہ کار ہے وہ تو رکھنا ہے، کہ اس سے ایسا نہ ہو کہ ایسی وہ صورتحال اختیار کرے کہ جس سے سید زیادہ پڑھائی کی طرف مائل نہ استاد ہو. صاحب یہ بھی تو ایک تعلیم ہی ہے کہ آپ جس طرح استاد سید صاحب کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور جس وہ ادب کے تقاضے پورے کر کے جو اس کو پکار رہے ہیں، تو گویا یہ بھی تو ایک طلبہ کرام میں اور خود اس سادات صاحب سے بھی یہ بھی ایک تعلیم اور ادب کا میسج پہنچانا ہی تو ہے جی کہ یہ ایک ہمارے دین کا اور شریعت کا ایک بڑا خوبصورت پیغام ہوتا ہے ادب، اور وہ اس کو ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، دکھا بلکہ پریکٹیکلی طور پر وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا دین ہمارا اسلام اس معاملے میں ہماری کیا تربیت فرماتا ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز وجل. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. کل کا جو باپا کا مدنی مذاکرہ تھا اور باپا نے جو باتیں بتائیں، الحمدللہ بڑا سن کر دل کو سرور ہوا. اور خاص جو باپا نے کہا کہ میرے فضائل بیان نہ کرے، الحمدللہ میرے مرشد کی شان مدینہ مدینہ. لیکن کل مرشد نے جو ایک ہمیں ذہن دیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں ترکیبیں بنانا اسلامی بھائیوں کی، یہ مجھے بڑا پیارا انداز لگا میرے مرشد کا. اللہ پاک میرے مرشد کو سلامت رکھے. اور مفتی صاحب یہ باپا کو کتنے سارے فتاوے جو ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے، وہ الحمدللہ منہ زبانی ان کو الحمدللہ کتنی چیزیں یاد ہیں. باپا کا حافظہ بڑا مضبوط ہے. اللہ میرے مرشد کے صدقے میں مجھے بھی علم نافیہ عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو مرشد کا وفادار رکھے. جزاکم اللہ خیرہ. آمین. آپ کا تو اس معاملے میں زبردست تجربہ ہوگا. جی کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں اس حوالے سے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو. تو یہ مسائل شرعیہ کا چونکہ شروع سے ہی شغف رہا ہے، توجہ رہی ہے اس طرف، تو بہت ساری باتیں آپ کو جو معلوم ہوتی ہیں وہ کئی بڑے بڑے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی. امام اہل سنت کا جس طریقے سے ایک عرصہ دراز سے آپ نے مطالعہ کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. تو یقیناً آپ کو بے شمار باتیں یاد ہیں اور آپ نے علم باقاعدہ کسب کیا ہے، پڑھتے رہے ہیں، علماء کی بارگاہ میں جاتے رہے ہیں، علم حاصل کرتے رہے ہیں. یعنی جو فتاوی سنتے رہے، مسائل علماء سے معلوم کرتے رہے، تو اس طرح بہت ساری معلومات امیر علیہ سنت کو اس حوالے سے حاصل ہے. اس میں میں یہ ضرور عرض کروں گا جی امین، کہ ماشاءاللہ امیر سنت نے جو پیغام دیا یہ ہم سب کے لیے. اس میں آپ کو یاد ہوگا 3 روزہ سنت و برا اجتماع اسلام آباد، یہ مفتی صاحب نہیں ہو رہا تھا ایک عرصے سے. ہم شورا ہماری اس وقت نہیں بنی تھی، مرکزی معیز شورا. ہم نے امیر سنت حاجی امین اس وقت ہمارے وہ مرکز میں شورا کے رکن نہیں تھے. ہم امیر سنت کے پاس حاضر ہوئے اراکین شورا، اور ہم نے عرض کی کہ اسلام آباد کا اجتماع 3 دن کا. بولا ہاں بالکل شروع کریں، تو کا ٹائم دیں آپ. تو آپ نے فرمایا کہ میرا ٹائم کی کیا ضرورت، آپ اجتماع کریں. کہ آپ ٹائم نہیں دیں گے، 3 دن کا اجتماع، رات آپ کا بیان، دن میں آپ کا اتوار آپ کا بیان، دعا، تو پھر تصور مدینہ، تو یہ سب ہے. تو کہ ٹھیک ہے اب آپ کرو. اب اس کو تھوڑی سی وہ نا ایک دیوانگی والا عالم تھا اسلامی بھائیوں کا. تو آپ نے کہا کہ یار آپ لوگوں نے لگتا کرنا بننا نہیں ہے، چھوڑا جاؤ. یوں کر کے تھوڑا سا کیا، اور آپ جائیں اپنا مشورے کریں. میں بیٹھ گیا، اسلامی بھائی ہمارے آ گئے جہاں تھے ہم لوگ. میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا امیر سنت کی بارگاہ میں. آپ کچھ لکھ رہے تھے حاجی صاحب، حاجی حافظ صاحب لکھتے، مجھے پرچی دی. بولے جاؤ یہ اراکین شورا کو پڑھ کر سنا دو. میں آیا، پھر پرچی پڑھی تو یقیناً دل بھر آیا میرا. اور میں وہ پرچی
بیان کی، رکا تھا، ایک لیٹر تھا چھوٹا سا، اور اس میں جو خلاصہ تھا نا اس کا یہ تھا جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا تھا کہ دین کے نام پر لوگوں کو جمع کرو، اسلام کے نام پر جمع کرو. ایک تو یہ تھا، پھر یہ بھی تھا کہ اب جو آپ جو اجتماع کریں گے اس میں بھی تقسیم کریں، یہ بیان کرے تو وہ دعا کرے، وہ یوں. تو بس یہ کہ اس طرح اسلام و دین کے قریب لوگوں کو کرتے رہیں. ماشاءاللہ. اور یہ امیر سنت کی آج سے نہیں، شروع سے ہم نے یہ، جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں تو امیر تو حج کو تشریف لے جاتے تھے نا، تو ہفتہ وار اجتماع میں اسلام بیگم ہو جاتے تھے، ماشاءاللہ. اور جب حج سے واپس تشریف لاتے تھے تو ہجوم ہو جاتا تھا. ہمیں تو نہیں اتنا اندازہ تھا، ہو سکتا تو اس ٹائم پر امیر سنت سے اسلام کہتے ہوں گے ذمہ داران کے آئینہ ہوا تھا وچنوں نہ وہ چھا چناوا نہیں بدے کم آتے ہوں گے. تو امیر سے اس وقت بھی گلزار بھی مسجد میں عین اجتماع میں فرمایا کرتے تھے کہ جو الیاس قادری کے لیے آئے ابھی اٹھ جائے، یہاں وہ ہے جو اللہ کے لیے آتا ہے. یہ جو امیر سنت کی جو دھن ہے نا، مدنی دھن، یہ شروع سے ہے. جب سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا 91 سے میں سنو دیکھ رہا ہوں، مگر میں اس کی ایک بڑی پیاری برکت دیکھ رہا ہوں. آج امیر سنت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا، یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرتے رہے اور اللہ اپنے بندوں کو ان کے قریب کرتا رہا. یہ بہت خوبصورت ایک نظام ہے. جو ان کے قریب آ رہے ہیں لوگ، اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے. وہ روایت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت آسمان میں فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، پھر اس کی محبت نیچے اتاری جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں داخل ہوتی ہے، تو یوں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ ایک محبت کا سلسلہ ہے. پھر یہ محبت جب ان کے قریب ہوتی ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قریب کر رہے ہیں، اللہ کی محبت کے قریب کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا ایک نظام ہے اور ایک انداز ہے، طریقہ کار ہے. بزرگوں سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مل سن کا سایہ دراز فرمائے. اور ظاہر ہے کہ ان کا ذکر، ان کی فرما برداری اور ان کی محبت یہ ہمارے دل میں جتنی بڑھتی ہے اسی قدر ان کی بات ماننے کا دل کرے گا. جتنی ان کی بات ماننے کا دل کرے گا اتنا انشاءاللہ تعالی اسلام و شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا. کال چلائیے. یہ اسلامی بھائی ان ماشاء اللہ ہی عز و جل پڑھا تھا، تو یہ صحیح نہیں ہے. یا تو ماشاء اللہ پڑھا کریں، یعنی اس پہ رک گئے، اور اگر آپ نے اعراب پڑھنا ہی ہے تو اس پہ اعراب ماشاء اللہ ہو بنے گا، ماشاء اللہ ہی اعراب نہیں ہے. جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. میٹھے میٹھے نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ابھی مدنی مذاکرے کے دوران سردار آباد سے ایک اسلامی بھائی کی کال آئی تھی جنہوں نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لیے چند اچھے القابات استعمال فرمائے، لیکن امیر علیہ سنت نے ان کے سوال کا جواب عطا نہیں فرمایا. تو اس بارے میں اس موضوع کو لے کر امیر علیہ سنت کے مریدین کی اگر آپ رہنمائی فرما دیں کہ ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملا، اور کیا ہمیں اپنے مرشد کے بارے میں اس طرح اچھے القابات کہنے چاہیے. جزاک اللہ خیر. بالکل کہنے چاہیے. انہوں نے اپنا کام کیا، آپ اپنا کام کرے. یہ تو ہماری تربیت کر گئے نا کہ اپنے لیے القابات پسند نہ کرو. یہ تو ہمیں سکھا گئے ہیں، ہمیں سمجھا گئے ہیں. اب یہ تھوڑی کہ یہ کہیں گے کہ میرے اتنے القابات لیے تو میں تو مرید پیر کے القابات نہیں لگائے گا تو پھر کیا کرے گا. لیکن یہاں تربیت ہے. مدنی مذاکرے کا ایک بہت پیارا حسن ہے یہ. آپ اپنی عادات کو بیان کر کے ہماری تربیت فرما رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے اس طرح کو القابات لے تو پھر ہم تو ہمیں نا اتنا میٹھا تو وہ بھی لگا ہوگا ہو سکتا ہے، لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اب کیوں میرے لیے اتنے آپ وہ کرتے ہیں. تو یہ تو ہمیں سکھا گئے کہ اپنی طبیعت اور اپنی نفس کا انداز کیا ہونا چاہیے اور انسان کو اپنی نفس پر کیسے قابو پانا چاہیے. اور یہ تو ایک بڑا خوبصورت اور میٹھا مدنی انداز تھا. میں تو اسلام بھائی کو مزہ آیا ہوگا، کہہ رہے وفا نہیں جاتا، وہ نہیں تھا میں تم سے بات نہیں کرتا جاؤ. وہ کتنے ایک میٹھا انداز ہوتا ہے نا کہ میں تم سے بات نہیں کرتا جاؤ. تو یہ تو سامنے والے کہتا یار کتنا میٹھا انداز ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. مگر اس میں امیر سنت کی کمال درجے کی ہمارے لیے تربیت ہے اور مجھے بھی اس سے سیکھنے کو ملا، اور ہر اسلامی بھائی کو اور اسلامی بہن کو اسے سیکھنا چاہیے اور اپنے اندر عاجزی، ان کی ساری تواضع ہونی چاہیے. اور بالخصوص خاص طور پر یہاں پر حب مداح
سے بچنے کی یہاں تربیت ہے، اپنی تعریف کی خواہش سے بچنے کی یہاں ہمیں تربیت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے سن کا سایہ دراز فرمائے۔ اور یہ جو بات ابھی ہمارے اسلام بھائی نے نوٹ کی ہے، آج بھی ایک شخصیت آئی، اب وہ یہ شخصیت کہہ رہے اسی موضوع پہ ایک اور کال ہے، چلیں ٹھیک لے لیں لے لے لیں۔ محمد ساجد اتاری سری لنکا کے شہر کولمبو سے نگران شورا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں آپ سے عرض ہے کہ ابھی سردار آباد سے جو مدنی مذاکرے میں کال آئی تھی، جس میں کال کرنے والوں نے باپا کے ساتھ بہت سارے القابات لگائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے القابات لگائے جائیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن باپا نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس حوالے سے آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ الحمدللہ آپ سری لنکا میں تشریف لائے تھے، الحمدللہ آپ کے آنے کی برکت سے یہاں بھی مدنی مذاکرے کی بہار ہے، بہت سارے اسلامی بھائی الحمدللہ مدنی مذاکرہ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، مزید برکت کی دعا فرمائیے گا۔ اللہ اور برکت دے اور مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اور دیگر 12 مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا جواب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے امیر سنت کے اس انداز مبارک پر دے چکا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ جو شخصیت کا آنا، اور جس طرح آپ نے ابھی تنظیمی حوالے سے بھی جو دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو تربیت کا ایک مدنی پھول دیا، تو وہ شخصیت نے بھی جو نوٹ کیا اور اس پہ لقمہ دینے کے حوالے سے جو ایک بڑا خوبصورت انداز، فرسٹ ٹائم آئے تھے نا جی امین، تو ان کو ایسا ہوگا کہ اتنی بڑی شخصیت بیٹھی ہو مفتی صاحب، تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ان کو مطلب یوں لائیو جا رہا ہے، میڈیا پہ جا رہا ہے، لاکھوں کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یا مطلب اتنا بڑا تحریک، اتنی بڑی امیر ہیں اور بانی ہیں، اور یوں ہے، یوں تو کیا ہے، اس میں حرج کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پھر اس میں سامنے سے کسی نے لقمہ دے دیا اور آپ یوں کر رہے تھے، رئیس المتکلمین والا موضوع تھا۔ تو یہ دیکھیں نا، وہ اس سے مل سنت کے مقام اور مرتبے میں اور آپ کی عزت اور عظمت میں اضافہ ہی ہوا۔ اور یہ ایک لیسن ہے، ایک میسج ہے یار، میسج ہے کہ مطلب یہ حوصلہ افزائی بھی ہے، اور ہم سب کو تو سکھا رہے ہیں۔ میں آج ہم مدنی مذاکرے کو اس انداز سے دیکھیں کہ اس سے میں نے کیا سیکھا، میرے لیے مجھے کیا سیکھنے کو ملا، امیر سنت نے اپنے لیے جو کام کیا اس کام کے لیے میرے لیے کیا سبق ہے، میرے لیے کیا لیسن ہے، مجھے اس میں سے کیا مدنی پھول ملنے کہ میں اپنے کردار کی، اپنی سوچ کی، اپنی سمجھ کی میں اصلاح کر سکوں، ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ عموماً میڈیا پہ ایسی چیزیں نظر نہیں آتی ہوں گی نا، یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ یوں مطلب لے اور اتنا آدمی خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ مطلب کہ ان چیزوں کو قبول کرے۔ مدینہ میں تو جواب پر سوچ رہا تھا کہ آنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ بعض اوقات وہ ایک ہی جملے میں سارا ان کا تو وصول ہے۔ تراویح والے کا جو مثال دی نا کہ نماز پڑھا رہا ہوں لقمہ دیتے، تو یہ لقمہ لے لیا میں نے بھی، ماشاءاللہ۔ یہ کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد اتاری ضیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کی کیا ہی بات ہے، اتنا پیارا پیارا مہکا مدنی مذاکرہ، اور اس کی خوشبو اور اس کی چاشنی، اس کی رکت، مدنی مذاکرے کے پیارے انداز، مرحبا۔ مفتی صاحب اور عمران بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عمران بھائی، مرشد کی تعلیم جو ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرید کے دامن کی وسعت کتنی ہونی چاہیے، تو اس پر میں مدنی پھول چاہوں گا کہ حاصل کرنے والا جو ہے وہ اپنا دامن کیسا رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی فرمانے کا شکریہ۔ دامن بچھا کر رکھے، دامن خالی رکھے، روزانہ پیالہ خالی لے کر آئے اور بھر کر لے جائے۔ ایک طالب علم جس طرح ایک کلاس میں، ایک درجے میں اپنے استاد یا ٹیچر کے آگے بیٹھ کر سیکھتے ہیں، اسی طرح ہم کو مدنی مذاکرے کے سامنے بیٹھ کر سیکھنے کا انداز، ایک کلاس کا انداز، ایک درجے کا انداز ہونا چاہیے کہ ایک استاد الحمدللہ ہمیں سکھا رہے ہیں، جس میں ان کا قول بھی شامل ہے، ان کا فعل بھی شامل ہے۔ جی ہاں جی امین۔ لیکن اس میں بعض اوقات یہ نہیں لگتا ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے ہر کوئی اپنے طور پر نہیں لیتا ہوگا۔ اب جیسے آج ایک موضوع آیا تھا منگنی کا، کہ منگنی ہو گئی تو اب میں اس سے بات کر سکتا ہوں، اس طرح کا کوئی سوال تھا، اور اس پر دیکھ سکتا ہوں
دیکھنے کا بھی تھا، دیکھنے کا بھی اور بات چیت کرنے دونوں تھے. تو امیر علیہ سنت نے اس موقع پر فرمایا کہ آپ کو اب مزید احتیاط کرنی ہے. لیکن یہاں پر ہر کوئی نہیں لیتا ہے، یعنی یہ مطلب اگر سن بھی لیا تو کہا کہ یہ تو وہ اس طرح کے جو ذہنیت والے لوگ ہوتے ہیں تو جناب یہ تو وہی سوچیں گے نا. یعنی یہاں پر اگر کوئی بڑا آدمی بھی سن رہا ہو جس کی فیملی میں ایسے میٹرز ہوتے ہوں تو وہ بعض اوقات ہر کوئی لیتا نہیں ہے. یہاں ذہنیت کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے نا، ایک تو حکم شریعت ہے. نہیں وہ تو ہے، لیکن جیسے میں مدنی چینل کے ناظرین میں چونکہ سب ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا بات ہو کہ اس کو اٹیمپ کرے کہ اگر آج کوئی نا چھوٹی سی بھی لیکیج ہو اگر اس کو بند کر دیا جائے تو بڑے دھماکے سے بچ جاتا ہے. تو اگر ہماری فیملی میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، رواج ہے جو ہماری نظر میں بھی ہے، ہم نے اس کا مسئلہ بھی سن لیا لیکن ہم اس کو یوں نوٹس نہیں لیتے، منع کر دے جی. بلکہ بدقسمتی کے ساتھ تو اب ایک سے کئی واقعات ہیں ہمارے سوسائٹی میں جو منگنی کے بعد رشتے ٹوٹے ہیں، اور منگنی کے بعد یہ لڑکا لڑکی گھومتے پھرتے رہے، یہاں جاتے رہے وہاں جاتے رہے، وہ نیچے جائے موٹر سائیکل پر آئے، ہورن بجائے، گاڑی لے کر آئے، اور لڑکی کی ماں یا لڑکے کا باپ تیار کر رہے ہیں، مطلب بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ٹھیک ہے. تب ایسا اوقات ہوتا ہے یہ ہمارے یہاں کہ لڑکی کو لڑکے کے گھر والے لینے آتے ہیں. یہ بھی ہے میمن کمیونٹی میں بھی، تو مجھے پتا ہے اب کن کن جگہ پر خاندانوں میں ہے، اس کا فیصلہ آپ ہی کر لیجئے گا کہ منگنی کے بعد دعوت وغیرہ میں لڑکی کے گھر والے لینے آتے ہیں، لڑکے کے گھر والے لینے آتے ہیں اور چھوڑنے کے لیے لڑکا جاتا ہے. یہ بھی ایک ہوا ہے بندو چھڑی جو چھوڑ کر آ جاتا. اب یہ جب چھوڑنے جائے گا نا تو پہلے گھمائے گا، ہاں وہ آئس کریم میں یہ سب ہوتا ہے، یہ ہے، اور پھر کوئی تحفہ وغیرہ بھی لینے دینے کا ہوتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں یہ مطلب کہ کوئی اسلام و دین کی تعلیمات ہے ہی نہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. بہت خوبصورت بات کی ہے عالم صاحب نے. آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں تمہاری اولاد پر تو بھروسہ ہے، ٹھیک ہے تمہیں تمہاری بیٹی پر بھروسہ ہے، تمہیں تمہارے بیٹے پر بھروسہ ہے، لیکن شیطان پر تو تمہیں اعتماد نہیں ہے نا. شیطان پر کون بھروسہ کرے گا؟ پھر ایک روایت کو نقل کیا، روایت نقل کیا کی خلاصہ یہ ہے کہ جب دو اجنبی مرد اور عورت اکیلے ہو نا، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب وہ شیطان ان کے اندر ہیجان پیدا کرتا ہے نا، ان کے اندر ایک مختلف خیالات پیدا کرواتا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو تمہیں شیطان پر تو بھروسہ نہیں ہے نا، تو کیوں اپنی اولاد کو داؤ پہ لگاتے ہو؟ اسی طرح جو بیٹھتے ہیں وہ کیوں داؤ پہ لگ رہے ہیں؟ اسلام و دین کا ایک خوبصورت سا ایک نیٹ اینڈ کلین اور کلیئر اینڈ کرسٹل میسج ہے کہ ایک مرد، ایک اجنبی مرد اور ایک عورت کے درمیان ڈفرینسز اور ڈسٹینسز موجود ہیں. سو ہم کیوں ان کو کلوز کریں؟ وائی؟ تو یہاں مطلب کہ نہ اف کا اشارہ ہے نہ بٹ ہے. دیر از نو اف اینڈ بٹ. اسٹریٹ اینڈ فارورڈ میسیجز یہ ہمیں ڈیلیور ہو رہے ہیں کہ ہم یا اجنبی مرد اور عورت کے درمیان جو فاصلے ہیں، جو اسلام و دین نے جو ایک فاصلہ دیا ہے وہ رہے. بلکہ امیر سنت نے یہ فرمایا کہ منگنی کے بعد تو اس معاملے میں خطرات اور بڑھ جاتے ہیں، یعنی ایک اسٹیپ آپ فارورڈ ہوئے ہیں. سو پلیز اسٹاپ یور سیلف، اور آپ اپنے آپ کو روکیں اور آگے نہ بڑھیں کہ یہ آگے بڑھنا اور ہلاکت میں لے جانے کے مترادف ہوگا، آپ کو اور ہلاکت کی طرف لے جائے گا. اور یہ کلچر نہیں ہونے چاہیے. مطلب ماں باپ اسٹینڈ لے لیں. اگر بیٹی کے ماں باپ منع کر دیں ہم نہیں بھیجتے، آپ اپنی بیٹی کا رسک لے رہے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ منع کریں گے تو منگنی ٹوٹ جائے گی، بھیجنے کے بعد منگنی ٹوٹ گئی تو کیا کرو گے بھائی؟ اور اگر یہ آپ سے لڑ رہے ہو نہیں نہیں آپ کو تو بھیجنا پڑے گا، ہمارا بیٹا یوں ہمارا بیٹا یوں، تو میرا خیال ہے کہ پھر مطلب بیٹی کیوں داؤ پہ لگائے بندہ یار؟ میں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک غیرت مند باپ، ایک غیرت مند ماں، ایک غیرت مند بھائی، ایک غیرت مند خاندان اپنے گھر کی بیٹی کو داؤ پہ کیسے لگائے گا؟ بہن داؤ پہ کیسے لگائے گا؟ بھائی داؤ پہ کیسے، وہ بیٹی داؤ پہ کیسے لگائے گا؟ بھائی اجنبی مرد ہے، وہ اجنبی لڑکا ہے، وہ کیسے آئے گا؟ لہذا یہ تو کلچر ہونا ہی نہیں چاہیے ہماری سوسائٹی کے اندر. نہ مطلب کہ یہ سب، بلکہ یہاں تو منگنی میں تو انگوٹھی پہناتے، دعوت ہوتی ہے، ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں مرد اور عورت، پھر اسٹیج کے اوپر تماشا ہوتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں، لڑکی لڑکے کو، لڑکا لڑکی کو ہار پہنائے گا، اور بھائی بہن اور رشتہ دار اور خاندان والے دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ تالیاں بج رہی ہیں، تو مووی بن رہی ہے دنیا بھر میں. اب تو سوشل میڈیا ہے تو جناب فلاں ٹیوب پر تو فلاں اس پر فلاں اس پر پھر وہ وائرل کر دی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں.
یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ دین کی تعلیمات نہیں ہے. جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں، ان کے مقصد ولادت کو تو سمجھیں، مقصد بعثت کو تو سمجھیں، ان کے آنے کے مقصد کو تو سمجھیں کہ وہ تو حیا کا درس دیتے ہیں. وہ تو فرماتے ہیں حیا جتنی ہو اتنی خیر ہی خیر ہے، اسی طرح کا ارشاد ہے نا. ہاں، اور جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. حیا کا ایک بڑا مطلب عمدہ سبجیکٹ ہے اسلام کا. حیا بڑا عمدہ سبجیکٹ ہے. الحیا شعبۃ من الایمان، یہ حدیث ہے نا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور یہ طویل حدیث میں سے ہے. ایمان کے اتنے شعبے ہیں، پھر فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، یعنی جن شعبوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کیا ان میں حیا تو تھی، مگر حیا کو الگ سے بیان بھی کیا گیا، اور یہاں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اس کی اور بات کو واضح کیا گیا. حیا کا اسلام میں بڑا مقام ہے. لہذا یہ جو سوال تھا، میں نے قصدن نام نہیں لیا تھا، کیونکہ انہوں نے لکھا تھا کہ میری منگنی، تو میں نے نام ہی نہیں لیا. کہ نام لوں گا تو شہر کا بھی نام ہے، بندے کا بھی نام ہے، وہ چلا جائے گا تو نے سوال کیا تھا. تو ہم نے مطلب کہ ہم نے تو آپ کو بچایا. تو یہ جتنے بھی یہ سوسائٹی کے لوگ ہیں، حاجی امین نے فرمایا کہ لوگ اپنے اوپر لیں تو اپنے اوپر آپ یوں ہی لیں گے نا کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے اور میں بھی اس میں انوالو. جب بے نمازی کو سمجھایا جائے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے یار وہ بے نماز، جب آپ بھی بے نماز ہے تو یہ آپ کو بھی کہا جا رہا ہے. کال لیں. مدنی مذاکرے کی مدنی محکمہ نگرانی شورا سے میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ سید کا ابھی سوال ہو رہا ہے، اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ سید داڑھی منڈا ہو اور اس کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں وغیرہ چلے اس کو کس طرح کہنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھا نہیں کیا کہہ رہے. انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی اس نے، داڑھی منڈا ہے، یعنی فسق و فجور والے کام ہیں. تو دیکھیں اس کے کام امیر علیہ السلام نے سمجھا دیا تھا کہ اگر وہ اس طرح کی برائیاں کرتا ہے تو اس کی برائیاں اس کے ساتھ ہیں. اس کی سیادت، اس کا جو سید ہونا ہے، اس کی تعظیم ختم نہیں ہوگی، تعظیم پھر بھی اس کی رہے گی. تو وہ برے جو کام کر رہا ہے سمجھا سکتے ہیں تو سمجھانے کی صورتیں بنیں گی کہ کس طرح، اگر آپ کی بات مان لیں گے وہ کہ برے کام کر رہے ہیں اور آپ سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے، تو پھر تو سمجھانا آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ ان کو سمجھائیں. اور نہیں سمجھا سکتے تو کام کو برا جانیں گے کہ جو کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی برائی نہیں کریں گے. کال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ریاض احمد ہے، میں جبیل شہر عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ میرے پاس کچھ منت کے کچھ پیسے ہیں، کیا اس منت کے پیسوں کو میں ٹیلی تھون میں لگا سکتا ہوں؟ نہیں، مفتی صاحب منع کریں، منت کے پیسوں کو آپ ٹیلی تھون میں نہیں لگا سکتے، منع کر دیا. مفتی صاحب نے جاتے جاتے مسئلہ سمجھا دیا. اور اب میں وہ کالنگ، وہ میسج ہمیں کال دینے والوں کو بھی عرض کر دوں، اب شرعی سوالات نہ پوچھے جائیں. جی حاجی امین، آپ نے کیا کیا نوٹ کیا؟ میں نے تو یہ کہ نقش نالے پاک، ہائے ہائے، آج تو مدینہ ہو گیا. دعوت اسلامی والوں کی پہچان ہے نقش نالے پاک. ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت تعلیمات دی کہ بس اللہ کہہ رہے کہ یہ بہت پیارا میسج ہے میرے سنت ہے. اور یہ سمجھے کہ کئی اسلامی بھائیوں کے بہت سارے وہ ایک پرانے واقعات ہیں، خیالات اور جذبات یاد آ گئے ہوں گے. مجھے تو یاد آ رہا تھا وہ امیر علیہ السلام نے جو جیب سے نالے پاک کا نقش نکالا نا، کہ کوئی سوال نہیں تھا، لیکن یہ بھی ایک وہ پرانی روٹین تو ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کی مستقل عادت بنا کر رکھنا یہ ہو نہیں پاتا ہے. لیکن یہ ماشاءاللہ جیسے کہا نا، میں تو رکھتا ہوں. اور پھر اس میں جو نیتوں کا اظہار اور یہ سب کیا، اللہ ہمیں بھی توفیق رکھنا چاہیے. میں نے نیت کی ہے، میں نے بھی نیت کر لی تھی الحمدللہ. جی کال دیں. میں سر پر بھی وہ جی میں نے بھی سر پہ وہ لگانے کی بھی نیت کی تھی کہ یار لگاؤں گا میں انشاءاللہ. پاپا لگاتے ہیں، اپنے بھی لگائیں گے، جیب میں رکھیں گے. یہ اپنے اوپر لیں، ہم اپنے اوپر لیں امیل سنت کے حوالے سے. جی آج امین. اور کیا؟ لیکن اس میں بچوں کو جو احتیاطیں بیان کی کہ یہ سوال شروع کا تھا، اور خاص کر یہ جو اس وقت موجود ہوتے ہیں تو وہ شروع میں شرکت نہیں کر بہت عشق بھرا، محبت بھرا، اور پھر علم سے لبریز، علم سے بھرا ہوا جواب تھا ماشاءاللہ. شروع سے شرکت کیا کرے نا. لیکن اس میں ایک بات میری اور بھی آج توجہ گئی کہ اگرچہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اجازت بھی ہوتی ہے کہ بھئی اس طرح کا جیب تعویذ جیسے، ہاں، لیکن امیر علیہ سنت نے جو اپنا معمول بیان کیا
تو اس میں یہی ہے کہ نہ لیں. حجم معمول بھی بیان کیا اور پبلکلی، یہ پتہ ہے میں چینل پہ بیٹھا ہوں، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ پبلک کس طرح جیتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنی روٹین بھی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا آپ کے لیے اتنا یہ ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اگر آپ یہ کر بھی لو تو یہ جو ہے نا عوام کو بھی ساتھ لے کر چلنا اور بتا دینا کہ بھائی یہ عوامی ہے اور ٹھیک ہے یہ کریں، اچھا ہے، بہتر ہے اور کرنا چاہیے، لیکن ناجائز نہیں. اور یہ حکم شریعت جو سارے بیان کرتے ہیں تو ایک ریلیکسیشن جو ایک ریلیز بھی کرتے ہیں نا امیر سنت، یہ بھی ایک ان کا اپنا حصہ ہے. مسجد کیا نوٹ کیا جائے، آپ نے لکھ رہے ہوتے آپ تو دھڑا دھر، یہ آپ کی کوالٹی ہے. ہمارے حاجی امین جو ہے نا ماشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ لکھتے رہتے ہیں، یہ ان کو یہ، اور ماشاءاللہ ہمارے پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی شاہد، یہ بھی الحمدللہ ان کو بھی یہ بس ایک روٹین ہو گئی ان کی کہ بس وہ لکھتے رہیں. تو یہ لکھنے کی عادت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ منون تو پورا نہیں لکھا جاتا لیکن بہت سارے مدنی پھول لکھ لیے جاتے بڑا ہیں. پیارا ٹاپک آج ہوا حسن زن پر. تو میں نے وہ عزت والا عزت کمال ہے. عزت دو تو وہ سر پھیل جائے گا. پھیل جاتا ہے. نہیں وہ نہیں اس لیے عزت نہیں دیتے کہ یہ پھیل جائے گا. اب اس پر کیا سمجھے گا اس پر جو سمجھایا نا کہ آپ کے پاس کون سا آلہ ہے کہ یہ آپ کے عزت دینے سے پھیلا ہے. اچھا وہ پھیلے بھی تو پھیلنے دو، آپ کو کیا جاتا ہے. بس شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر وہ پھیلتا ہے تو آپ بھلے اس کو مطلب. یہ میرا یہ پہلا سوال تھا اصل میں. جی مدنی مذاکرے کا یہ پہلا سوال تھا، یہ ابھی بھی میرے پاس محفوظ ہے. پہلا سوال یہ تھا کہ آج کل ہم کسی کو عزت و محبت دیتے ہیں تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. ہمیں ایسے لوگوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے اور ان کی اصلاح کیسے کریں. تو ہم یہ سننے کو اسی کی اصلاح کی ہے. یہ بہت پیارا انداز. تھوڑی جگہ کشادہ کر لیں آپ اپنے پاس، اس کو پھیلنے دیں. نہیں اس نے زن اللہ میں نصیب فرمائے. اور جس کو وہ پھر وہاں ہوا ہے نا کہ لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو، لوگوں کو ان کے درجوں کے مطابق عزت دو. تو یہ بڑی ابتدا یہ سارا مطلب میل سنت کے مدنی پھول تھے. اب ابتدا سے آیا کریں، بیٹھ جایا کریں مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں. سب 8 بجے 7:30 بجے تو عشاء فیضان مدینہ میں 8 بجے کے آس پاس تلاوت اور نعت شریف کا سلسلہ ہوتا ہے، سنت و بیان ہوتا ہے، جلوس میلاد. تقریباً اس کے بعد امیر سنت کی آمد ہو جاتی ہے. تو آپ بھی عشاء کی نماز اگر علاقے بھی پڑھتے تب بھی پہنچ جائیں گے. اور جب گھر پہ بھی اگر کسی کو دیکھنا ہے تو عشاء پڑھ کر گھر کھانا کھا کر بھی آپ بیٹھیں، مطلب دیکھیں، شروع سے مدنی مذاکرہ دیکھیں تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی اور علم دین سیکھنے کو ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یہ سلسلہ بھی چالو ہو گیا، اس کا نام ہی مہکا رہا ہے. ماشاءاللہ بہت خوشی حاصل ہوئی کہ مدنی مذاکروں کا نچوڑ اس میں سننے کو ملے گا. بالخصوص جو محروم رہ جاتے ہیں لائیو دیکھنے سے اس میں بھی کافی استفادہ حاصل کر لیں گے. دعائیں مغفرت کا ملتجی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. مگر اب یہ سوچ کر کے یار آخر میں اپنے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک دیکھ لیں گے تو یوں نچوڑ تو یہ نہیں ہے، یہ تو مطلب سمجھے گے یہ تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں. مطلب اس سے آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو مدنی مذاکرے کے آخر میں مدنی مذاکرے کے مدنی مہک میں یہ جو چند ایک جملے کے کر یہ نکل جاتے ہیں تو یار میرے سنت نے کتنا فرمایا ہوگا. تو یہ تو آپ کی ہرس بڑھائے گا. اور تو یہ مہربانی کر کے آپ نے اگرچہ کہا نہیں ہے لیکن کوئی یہ لے نہ لے گا، آخر میں یہ اپنے دیکھ لیں گے تو وہ نچوڑ مل جائے گا. اب یہ تو کتنے سوالات ہوئے تو ہر سوال کا تو جواب ہم یہاں نہیں دے سکیں گے نا. کھولتے سوال یہ ہے کہ اوراق مقدس جو ہوتے ہیں کے اندر اسلامی بھائی مسلے ہوتے ہیں نا، مسلے یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور اس پہ کوئی اوراق نہیں بنے ہوتے. جزدان وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں اور ریلے وغیرہ، ان کا معلوم کرنا تھا. کاغذ کے علاوہ یہ ریلے وغیرہ سب ڈال. اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہماری مجلس کے اس میں کیا کیا اصول بنے ہوئے ہیں. آپ کے کچھ علم ہے؟ مدنی مذاکرے میں تو فرمایا تھا پاپا نے کہ یہ ڈالنا چاہیے اور اس طرح کچھ فرمایا تو تھا. اور کوئی چیز نکال نہ دیں وہ سب کو یوں. میں اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلائی تھی کہ یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ ٹھنڈی کر دیا کریں. جی کال دیں.
میرا نام محمد جعفر الطاجی ہے، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک پروگرام میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بالغ لڑکی یا عورت پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی؟ مفتی صاحب سے جواب لیجئے گا. مفتی صاحب چلے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی ایک بڑا پیارا ابھی تو میرے 4 سوال باقی ہیں. اچھا یا اس پر لیکن ایک جو بڑی مجھے تو مزہ آیا آج. ہاں، مکے میں بارش ہوئی. ارے واہ. اور اس کا تذکرہ ہوا، پھر اس پر طواف کے حوالے سے، لیکن طواف کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا واقعہ بیان ہوا. لیکن اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ جب میں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کو حدیث یاد آ گئی، تو میں یہ سوچنے لگا کہ میں آپ سے بھی یہ لوں. امیر علیہ سنت کا تو معمول دیکھا ہی ہے کہ اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو روایتیں یاد آتی ہیں اور عمل کی حدیث پر عمل. ایک بڑا تاریخی جملہ میں امیر علیہ سنت سے سنتا ہوں، میرے لیے ہسٹوریکل سینٹینس ہے، ہسٹوریکل ورڈنگ ہے. ہاں ٹھیک ہے، اچھا آپ نے قلم اٹھائی. بہت ہسٹوریکل ورڈ ہے امیر علیہ سنت کا کہ کسی نے امیر علیہ سنت کو کہا کہ یہ تو مستحب ہے. کیا کہا؟ یہ تو مستحب ہے. آپ نے جب جواب دیا کیا مستحق ہے، کیا مستحب قابل ترک ہوتا ہے؟ یعنی یہ میرے لیے یہ بڑا خوبصورت اور بڑا مطلب وہ فرحت بخش آپ کی یہ ورڈنگ ہے. یعنی مستحب کرے ثواب ہے، اچھا ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ کرے تو گناہ نہیں. لیکن مستحب تو ہے نا، ثواب کا کام تو ہے، اچھا کام تو ہے. تو آپ کو کسی نے کہا مستحب ہے، تو آپ نے فرمایا کیا مستحب قابل ترک ہوتا ہے؟ یعنی مستحب اس لیے ہے کہ اس کو ترک کیا جائے یا مستحب اس لیے کہ اس کو کیا جائے؟ تو آپ کے جو انداز ہے نا اس میں مستحب کو بڑی اہمیت حاصل ہے. آپ وضو بھی کرتے تو مستحبات پر عمل کرتے ہیں، نماز مستحبات پر عمل کرتے ہیں. نارملی لوگ مستحبات کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، مگر چونکہ ایک نیکیوں کا حریص ہوگا نا، جس کو پتا ہوگا مجھے اس عمل میں نیکی ملے گی، وہ چھوڑتا نہیں ہے مستحبات کو بھی. تو یہ اسی طرح کے نہیں پوچھ لے کہ آپ بس یہ حدیث پر عمل، اس حدیث پر عمل، اس حدیث پر عمل، اس حدیث پر عمل، یہ اچھی نیت، یہ اچھی نیت، یہ اچھی نیت. تو یہ بھی سیکھنے کو ملا ہم کو ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں. اور پھر وہ جو خوشبو لگائی اور دفتر مسجد یار یہ تو بہت پیاری بات کی پاپا نے کہ نہ لگاؤ یار، کیا بات نہ لگاؤ یار، تکلیف. ایذاء مسلم، واقعی یار ایذاء مسلم کا جو ٹاپک ہے یہ تو مدینہ ٹاپک ہے. اللہ کرے کہ یہ موضوع صحیح طور پر ممبر اور محراب سے اگر صحیح بیان ہو جائے نا، ایذاء مسلم سے بچنے پر اتنی تکالیف ہمارے سڑکوں پر، محلوں میں، علاقوں میں، بلڈنگوں میں نارملی دی جاتی ہیں. اتنی تکالیف دینے کا سلسلہ سینس نہیں ہے. شاید اس معاملے میں کوئی بیسیکلی تربیت نہیں ہے کہ ہمیں مطلب کہ لوگوں کو راحت کیسے پہنچانی ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے کیسے بچانا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ایذاء مسلم سے بچیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے کام سے بچیں. یعنی ایسی خوشبو کا آپ لگا رہے ہو اور سامنے والے کو اس خوشبو سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو پتہ کہ میری اس خوشبو سے تکلیف ہو رہی ہے، اب خوشبو نہ لگاؤ یار. کیا کمال ہے. یہ جو روایت بیان کی کہ مسلمان کو اپنے شر سے بچانا جنت میں لے جانے والے عمل میں سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. اچھا، اس میں یہ جو گجو والا جو اجتماع دکھایا ہے، تو اب گجو کے اجتماع میں ایک بات جو امیر سنت نے پرانا اپنا واقعہ جو سنا ہے کہ 4.5 اسلامی بھائی جو تھے وہ آخری بیان میں کہ بہت چار بڑے 2-3 تو وہ جو چھوٹے بچے تھے 4 اور 4 بڑے تھے. تو اب اس میں ذمہ داران کے لیے کتنا ایک درس ہے کہ وہ دور کہ جس میں اس طرح کا ایک کیفیت رہی، اور آج اسی شہر میں امیر علیہ سنت بظاہر تشریف نہیں لے گئے اور ان کے نام مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ کتنے جمع ہوئے. یہ بس بنیاد ہے. اور میں حاجی امین یہ عرض کروں، اللہ کریم امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. جب کام تقوی، اخلاص اور محبوب کریم کی سچی محبت کے ساتھ کیا جائے نا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. یعنی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کا حق دبانے کے لیے، کسی کی مطلب کہ وہ ناحق اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور ناحق کسی کے ساتھ کوئی سا برتاؤ کرنے کے لیے کیا جائے تو اس میں کہاں برکت آئے گی، اس میں کہاں کامیابی ملے گی. تو مجھے تو امیر سنت کی اس کامیابی کے پیچھے آپ کا کمال درجے کا یہ کہ بس آپ حق کا بول بالا چاہ رہے ہیں. بے شک
احقاق حق اور کیا ابطال باطل اس طرح کر کے نا، مطلب ابطال باطل. تو یہ ہے کہ مطلب باطل کو ختم کرنے، باطل ختم ہو اور حق کا چرچا ہو. یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو انسان کو ترقی دیتا ہے یار، آدمی کو کامیابی کی منزلیں پار کراتا ہے. اللہ ہمیں بھی تقوی، پرہیزگاری اور اخلاص کی نعمت نصیب فرمائے. اور کالیں ہیں لیکن مجھے بتایا کہ شرعی سوالات کیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کی عدم موجودگی میں شرعی سوالات کے جوابات کیسے دے سکتا ہوں؟ میں اپنے اندر اتنی اہلیت تو پاتا ہی نہیں ہوں. اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور نیکی کا جذبہ عطا فرمائے. کل انشاءاللہ پھر مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ.